کروں گا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا، مدنی میں کا لکھا ہوا کلام ہے اور ان کا تخلص بھی اختر ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے سب اختر ہے، اختر، تارا، اسٹار۔ اس کلام کو سنیے گا، نعت ہے حضور کی اور کلام بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جو کلام خوبصورت ہو تو اس کو سن کر داد دینی چاہیے۔ اب دیکھیے حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس کلام کو سنیے گا اور ہو سکے تو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اور ان کے در پر ایسا جھکا دل، ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا ہوش نہیں، ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا ہوش نہیں، اگلے شریعت ہے سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، اہل شریعت ہے سکتے میں، سجدہ ہی۔ چلو سمجھا دوں تھوڑا سا تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے نا، سجدہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ سنو، ہم سنیوں کا عقیدہ سنو۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ غور کرے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روکیے اور بے قرار کون ہے؟ اس کو تھوڑی روکنا ہے، روکنا اس کو نہیں ہے، اس کو روکیے تو ادھر ہی جھکتا ہے۔ ہتھ کار ول تے دل یار ول، سر سوئے حرم جھکا دل۔ ہائے ہائے، اب بتا رہا ہوں، آگے بتا رہا ہوں میں۔ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ، اللہ کو سجدہ تعظیمی شرک اور سجدہ عبادت شرک اور سجدہ تعظیمی حرام، اور میرے آقا نے خود فرمایا اگر سجدہ تعظیم جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں پہلی امتوں میں تھا، یوسف علیہ السلام، آدم علیہ السلام مسجد ملائکہ رہے۔ میرے آقا اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سجدے شریعت کا۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی، سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں، خدا نے نہ دیا۔ ہم سجدہ نہیں کرتے، نہ کرنے دیتے، نہ کرواتے، یہ سجدہ نہیں کرتے۔ امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار کو دل ہے بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اچھا یہ سجدہ تو ہو نہیں سکتا، تو امام کہتے ہیں اے شوق دل، اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ۔ وہ سجدہ کون سا ہے؟ وہ سجدہ کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، نہ صرف جنات، نہ صرف انسان، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ ہو سر
کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے. دیکھیے میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، تصوف کی بات بتاتا ہوں. ایک عالم یہ ہے، ایک عالم اور ہے. اس عالم میں ایک عالم اور ہے، اور اس عالم پہ ولیوں کی نظریں ہوتی ہیں، عارفوں کی نظریں ہوتی ہیں. یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا. انوار البشارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت نے مدینہ شریف کی حاضری کے بارے میں کیا کہا ہے کہ جب حضور کے دربار میں حاضر ہو جا تو 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا ہو جا، تیرا سایہ بھی نہ پڑے، اور دور رہے، جالیوں سے دور رہ کے. یہ کیا کم ہے کہ حضور نے یہاں تک بلا لیا؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ادب. جہاں انوار البشارہ میں اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں. اب ایک دوسری بات سنیے جو اعلیٰ حضرت نعت میں کہہ رہے ہیں، اور وہ کس عالم کی بات ہے؟ اس عالم میں کوئی فتویٰ نہیں لگتا، اس عالم میں فتویٰ نہیں لگتا. میرے امام کہتے ہیں آہ وہ عالم، آہ، اس عالم پر یاد کر کے آہیں بھر رہے ہیں. آہ وہ عالم، آہ کون بھرے؟ جو اس عالم سے گزرا ہو. آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود. آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود، وقفے سنگے در جبیں، روزے کی جالی ہاتھ میں. لگاؤ فتویٰ. کیا اس عالم پہ فتویٰ لگے گا؟ وہ عالم ہی ایسا عالم ہے کہ جس میں جسم یہی ہے، روح جاتی ہے، دل جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں. تو میرے بھائیوں، ذرا ایسی کوئی کلام آ جائے نا تو سمجھا کرو، فوراً بدگمانی نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ خاصاں دیگر عام آگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی. کہ خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں میں کرنا ایسا ہے جیسے میٹھی کھیر پکاؤ اور کتے کے آگے رکھ دو، نہ خود کھائے گا نہ کھانے کے قابل چھوڑے گا. اس لیے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام محفل میں نہیں ہوتی، وہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں، خاص لوگوں میں رہے تو اچھا ہے. ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا ہوش نہیں، اہل شریعت سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے. اب یہ شعر سنیے گا. وہابی کہتے ہیں نا، وہابی کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر ناباشد. کہتا ہے کہ اگر دھیان حضور کی طرف لگا دیا جائے، صرف ہمت، تو ایسی نماز نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ اسی جگہ اگر گدھے کا خیال آ جائے، گھوڑے کا خیال آ جائے، معاذ اللہ بیوی کے ساتھ مجامعت کا خیال آ جائے، معاذ اللہ، تو فرق نہیں پڑتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. وابی تو یہ کہتا ہے، اور سنی بتا کیا کہتا ہے کہ جب تک حضور کا خیال کرے نا نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ امام غزالی فرماتے ہیں تشہد میں، آج کل میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ نادان ایسے گزرے ہیں جو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز نہیں، اور یہ جائز نہیں کہ یہ شرک ہے تو نہ پڑھا جائے. آج کل اس علاقے میں مجھے پتا چلا کہ ایسا ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ نماز بھی چھوڑ دیں بھائی، نماز بھی نہ پڑھو، کیونکہ شرک ہوتا ہے. ادھر بھی ناجائز تو ادھر بھی ناجائز، ہر جگہ ناجائز. شرک ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ شرک یہاں جائز ہے تو آگے ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے. شرک ہوتا ہے کہیں بھی ہو. نماز کے اندر ہو تو کیا نماز میں نہیں پڑھتے ہو التحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی، وہاں نہیں پڑھتے ہو، وہاں شرک کرتے ہو. نماز میں شرک. اگر یہ شرک ہے تو تم تو بہت بڑے مشرک ہوئے. اگر یہ شرک ہے تو تم تو نماز میں شرک کرتے ہو. بھائی یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب چاہیں جدھر چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھیں، جہاں سے پڑھیں.
اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضور نہیں سن سکتے، دور سے اللہ سنتا ہے، میں کہتا ہوں پہلے ثابت کرو اللہ دور ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے. تم پہلے یہ ثابت کرو اللہ دور ہے. دور سے سننا حضور کی شان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، سنا ہے نا، بڑی مشہور آیت کریمہ، بڑی مشہور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک اللہ ہر چاہنے پر قادر ہے. اللہ ہر چاہنے پر قادر ہے. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہماری آواز کو حضور تک پہنچائے؟ اب کوئی کہے نہیں تو وہ ہو گیا دار اسلام سے خارج. ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہنے پر قادر ہے، اور وہ چاہے تو ہماری آواز کو حضور تک پہنچا دے، حضور کو سنوا دے. کوئی ہے نا؟ تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں ذاتی ان کی طاقت ہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ یہی کہ حضور اگر سنتے ہیں تو اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، دیتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. بڑی باتیں ہیں قسم خدا کی کرنے والی. یہ عقل کے نادان ہیں، جب ان کی حماقتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی گستاخیاں بڑھ جاتی ہیں نا، تو اللہ اپنا عقلیں چھین لیتا ہے. ان کی سمجھ میں آتی نہیں بات. ورنہ کیا یہ عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل حضور کو دیکھتے نہیں تھے؟ وہ تو سامنے تھے، پھر بھی نصیب نہ ہوا نا ایمان. علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو معجزہ دکھانے کی کیا حاجت تھی؟ سرکار کا چہرہ ہی معجزہ تھا. کئی واقعات ہیں، مجھے شاہ صاحب نے یاد دلایا. چلے میں آپ کو ایک وہ واقعہ سناتا ہوں کہ مومن کی شان کیا ہے. مومن کی شان، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے حضور نے تو فرمایا، اے کعبہ، تجھ سے زیادہ ایک مومن صالح کی حرمت ہے. کعبہ، تجھ سے زیادہ ایک مومن صالح کی حرمت ہے. چلو جنگ بدر چلتے ہیں. جنگ بدر میں سارے مارے گئے نا، عتبہ، شیبہ، سارے اتنے تھے نا، مارے گئے. تو جب مر گئے نا تو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا. جب کنویں میں ڈال دیا، پھر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پر آئے، اپنا پاؤں رکھ کر ایک ایک منافق کا نام لیتے ہیں. او سنو، ہمارے حضور نے کہا یا ابا جہل. کس کو کہا؟ جاہلوں کے باپ سے. ابو جہل کو یا، عتبہ کو یا، مر گیا. حضور کہتے ہیں یا. ٹھیک ہے، سرکار نام لیتے ایک ایک کا. فاروق اعظم عرض کرتے حضور یہ مردے سنتے ہیں؟ ہماری تعلیم کے لیے. فاروق اعظم کو پتا تھا نا ایسے آئیں گے، پوچھ لو حضور سے تاکہ حضور ہی جواب دے دیں. یا رسول اللہ یہ مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر سنتے ہیں، تم سے زیادہ سنتے، تم سے زیادہ سنتے. ایک کافر مرنے کے بعد عمر فاروق سے زیادہ سنے، اور عمر فاروق زندہ ہو تو کیسا سنے بتائیں؟ منبر پہ کھڑے ہو، جنگ ہو رہی ہو، سینکڑوں میل دور ہو، پکارے یا ساریۃ الجبل، اور سننے والا سن کے پوزیشن بھی سنبھال لے، اور پھر واپس آئے تو کہے بھی کہ ہم تو بالکل شکست میں تھے، اچانک امیر المومنین کی آواز آ گئی، ہم نے سن لی اور ہم بچ گئے. کمال کی بات یہ ہے جس کو سنایا وہ سن لیا. قریب بیٹھے میں بھی تو ہے، بیچ میں بھی تو تھے، جو ادھر تھے ان کو نہ سنا. نہیں سمجھے؟ سمجھو آپ، جو بیچ میں ہیں وہ نہیں سنتے، جو دور ہیں جن کو سنانا چاہیں وہ سنتے ہیں، جو ادھر والے نہیں سنتے. میرے امام کہتے تف نجدیت، نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حرف کافر. ادھر کی ہے نہ ادھر کی، ادھر کی، ادھر کی ہے. تو جس کو سنانا تھا وہ سنا، جس نے سنایا تھا سننے والے کو وہ سنا. اب میرے آقا فرماتے ہیں ان کافروں کو پکار پکار کر، اور فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مردے سنتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں.
काफिर मर कर ज्यादा सुने तो मोमिन, और फिर मोमिन के बाद मोमिन में भी बड़ी दर्जात हैं? वली है, वली से ऊपर शहीद है, शहीद से ऊपर सिद्दीक है, दर्जे हैं, दर्जे हैं, दर्जे। अल्लाह अकबर। हमारी यही एक अकीदा है कि अल्लाह की अता से सुनते हैं, अल्लाह की अता से देते हैं। अब मैं आपको ये पक्का कर दूं एक बात कह के, इसके बाद मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ नात पढ़ूंगा। बात जब चल पड़ी तो हमारे सैयद साहब के फैज से एक और बात हो जाए। इन्ना आतैना कल कौसर, बड़ी मशहूर आयत करीम है कुरान शरीफ की, बज़ाहिर छोटी सूरत, लेकिन क्या क्या लेके, क्या क्या मजमून लेके। इन्ना आतैना कल कौसर का कमाल है, अरबी जानने वाले जानते हैं। इन्ना बेशक हमने, आतैना अता किया हमने, पहले भी ना, बाद में भी ना, बीच में अतिया, पहले ना, बाद में ना, बीच में अतिया। क्या मतलब? महबूब बेशक हमने अता किया हमने आपको कौसर, आपको कौसर। ये बार बार हमने क्यों? इस पर देखिए, उन्मा फरमाते हैं कि हुजूर के बेशुमार मौजज़ात हैं, लेकिन फरमाते दो मौजज़े ऐसे हैं हुजूर के जो हुजूर के शान है। बाकी चांद को टुकड़े करना, सूरज को लौटा देना, कंकरियों से कलमा पढ़ाना, ये हुजूर के लिए कौन सी बड़ी बात है? दो मौजज़े ऐसे हैं जो हुजूर की शान के लायक है। वो एक है अल्लाह का दीदार, दूसरा कुरान मजीद। ये दो मौजज़े हुजूर की शान है। अल्लाह फरमाता है महबूब ये न देख अतिया क्या है, ये देख दे कौन रहा है। इन्ना आतैना बेशक हमने अता किया हमने आपको कौसर। कौसर है क्या? चलो हम पूछते हैं आज कल के मौलवी से नहीं, 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 600 साल 800 साल 1000 साल 1200 साल नहीं, कमोबेश 350-1300 साल पहले एक उस शख्स से पूछते हैं, इमाम मुजाहिद से पूछते हैं। वो कौन है पता है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्द हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये हुजूर के शागिर्द हैं, डायरेक्ट हुजूर के शागिर्द, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के शागिर्द। इतना वो फरमाते हैं कि यहां कौसर से मुराद कुल खैर है। क्या है? कुल खैर है। अब मैं जो पूछूंगा जवाब देना है, बुद्धू बन के नहीं बैठना है, जवाब देना है। मुझे बताओ, मैं जो ये सुन रहा हूं या आप ये सुन रहे हैं, ये खैर है कि ना सुनना खैर है? सुनना खैर है ना? जब सुनना खैर है, हुजूर को मिली खैर कुल, तो हुजूर हुए समीर कुल। ये जो मैं देख रहा हूं आप देख रहे हैं, ये खैर है कि ना देखना खैर है? देखना खैर है। जब देखना खैर, हुजूर को मिली खैर कुल, तो हुजूर हुए नाज़िर कुल। इख्तियार खैर है कि बेख्तियारी बन खैर है? इख्तियार जब खैर है तो हुजूर को मिली खैर कुल, तो हुजूर हुए मुख्तार कुल। कुरान पढ़ो, हुजूर का इश्क रख के पढ़ो, सरकार के इश्क का चश्मा लगा के पढ़ो, फिर समझ में आएगी हुजूर की शान। वरना नक्श ढूंढते रहोगे, मिलने का है नहीं, मजबूर हो जाओगे। अपने बुजुर्गों की बातों को साबित करने के लिए वो आयतें भी चश्मा कर दोगे जो बुतों की मजम्मत में आ गई। अल्लाह ताला हमें सुन्नी रखे और सुन्नियों में रखे, और सुन्नियों में, बल्कि मैं कहता हूं खुदा की कसम, मैं ये अलल ऐलान कहता हूं, कहता रहता हूं कि या अल्लाह मेरी तुझसे दुआ है कि मेरा हश्र इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के साथ कर। तुम में इतनी हिम्मत है तो आओ कह दो, कहो अपने बुजुर्गों का नाम लो, गंगोई का नाम लो, थानों का नाम लो, हम भेड़ी का नाम लो, कहो हमारा हश्र उसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हश्र मखदूम बाबा के साथ फरमा, हाजी अली बाबा के साथ फरमा, बहाउद्दीन बाबा के साथ फरमा। हम तो वलियों वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हैं, इसलिए ये बात करते हैं।
اللہ تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اب تو یہ وسوسے ختم ہونے چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, اب دیکھیے بات چل رہی تھی, ایک کلام تھا, میں نے کہا تھا یہ کلام آپ نے سننا ہے, یہ ایک شعر آپ نے سننا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر امام حسین سواری کر رہے ہیں. راکب دوش حضرت پہ لاکھوں سلام. اتنے میں فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور دیکھ کر آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سواری بڑی خوبصورت ہے, سواری بڑی خوبصورت ہے. آقا فرماتے ہیں عمر سوار بھی بہت خوبصورت ہے. سواری اچھی ہے, سوار بہت اچھا ہے. پشت نبی پر سب سے نبی. اب دیکھیے گا نا وہ بات کہاں سے چلی, نماز میں غیر اللہ کا خیال. حضور سے بڑی نماز کس کی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں, نہیں, جیسے میں جس طرح مجھے دیکھتے ہو, کیونکہ حضور کی طرح تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب دیکھیو آقا سجدے میں ہیں, آقا سجدے میں ہیں اور پشت پر آ کر بیٹھ گئے امام حسین. لبوں پر ہے ربی, کیا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. کہاں ہو رہا ہے؟ سجدے میں. سجدہ کیا ہے؟ اوہو, عبادت کا کون سا حصہ ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتا ہے, اس کیفیت میں ہے. رب پہ لب پہ سبحان ربی الاعلی کی سنائے ہیں, پشت پر امام حسین بیٹھ گئے تو ہوا کیا؟ سبت نبی تھے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی. تسبیح اللہ کی. تسبیح کس کی ہے؟ تسبیح ہے تو اللہ کی, لیکن بڑھائی کس کے لیے؟ حسین کے لیے. اور کیوں بڑھائی گئی؟ میرا حسین گر نہ جائے, کوئی چوٹ نہ لگ جائے. سارے خیال آئے کہ نہیں؟ حسین غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ غیر اللہ, غیر اللہ حسین. نماز حضور کی, خیال بھی آ رہا ہے کہ سجدے میں ہوں, رب کی ثنا کر رہا ہوں, پشت پر حسین ہے, لمبا کروں, لمبی تسبیح پڑھوں تاکہ حسین کہیں گر نہ جائے, اور گر اس لیے نہ جائیں کہ گر جائیں گے تو چوٹ لگے گی. یہ خیالات ہیں کہ نہیں؟ حضور کی نماز ٹوٹی. ہائے ہائے ہائے, سمجھو نا, حسین کی محبت میں خیال آئے تو نماز ٹوٹے نہ بلکہ لمبی ہو جائے. تو جب حضور کی محبت میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹے نہیں. ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, آقا نے اسے بلایا, تاخیر کر دی. آقا نے فرمایا تاخیر کیوں کی؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا. اگر تو نے یہ فرمان نہیں سنا رب کا جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ. اور علماء فرماتے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو نماز پڑھ رہا ہو, حضور بلا لے تو جہاں سے بلائے وہیں سے جانا شروع کر دے. نماز میں اگر 2 قدم چل گئے نا یوں اس پیٹ سے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. 1-2 قدم بھی چل گئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جائے, کلام کرو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن جب اللہ کا رسول بلائے, فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں سے بلائے وہیں سے آ جاؤ, اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جو معاملات ہوں وہ ہو جائیں, پھر نماز دوبارہ نہ پڑھے, دوبارہ نئے سرے سے نہ پڑھے, جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے پڑھے. چاہے وہ سنت ہو, فرض ہو, نفل ہو. یہ نہیں کہ نفل ہے, نہیں, نفل کے لیے تو ماں کا بھی ہے, ماں بلائے تو آ جاؤ. لیکن جب محبوب بلائے تو فرض بھی وہ ٹوٹے گا ہی نا, کیونکہ چہرہ کعبے سے پھرا, لیکن پھرا کہاں؟ کعبے کی طرف. اے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ہے حسین کا خیال آ رہا ہے. سبت نبی تھے
پشت نبی پر اور سجدے کی غلط تھی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ۔ یہ ایک شعر سنیے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کو کما حق کہو ہم نہیں جانتے، کیونکہ ساری زندگی ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ۔ میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کو یاد ہے؟ آر یو ریممبر؟ سارے خاموش ہو گئے صاحب، اس لیے خاموش ہو گئے پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں اویس بھائی کیا یاد دلا رہے ہیں، کوئی حاجی علی کا پروگرام یاد دلا رہے ہیں، یا پہلے مائم شریف کی حاضری ہوئی تھی وہ یاد دلا رہے ہیں، کیا یاد دلا رہے ہیں نا؟ میرے آقا نے صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق یاد ہے؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا حضور کیا یاد ہے، کچھ ہنٹ دیں، کوئی اشارہ دیں۔ میرے صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ حضور کوئی اشارہ تو فرمائیں کیا یاد ہے، بلکہ فرماتے ہیں عرض کرتے حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے، نہ صرف یاد ہے بلکہ یہ بھی یاد ہے حضور سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ بلا کیوں نہیں؟ جب اللہ نے تمام ارواح سے یہ میثاق لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام ارواح نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، ہاں، یس، نعم، اللہ تو رب ہے، پالنے والا ہے، سب نے مانا تھا۔ صدیق اکبر کب کی بات یاد کر رہے ہیں؟ دنیا میں نہیں آئے، باپ کی پشت میں نہیں آئے، ماں کے رحم میں نہیں آئے، اس سے پہلے کی بات کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد بھی ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ اسی صدیق اکبر سے میرے آقا فرماتے صدیق محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ میرے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم۔ اسی مضمون کو دیکھیے گا کیسے پیش کیا کہ رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہم؟ اور مخدوم 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 کیا کہتے ہیں؟ مخدوم کہتے ہیں نا، مخدوم مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے خادم، اور خادم کس کا ہوتا ہے؟ جو مخدوم ہو۔ یہاں کون کون آتا ہے؟ بڑے بڑے آتے ہیں بھئی، آپ نے دیکھے نہیں دیکھے آتے، بلکہ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے شاہ جہاں، بڑے بڑے نام چین جن کی شان ہوتی ہے، شوکت ہوتی ہے، آتے ہیں نا۔ کیوں؟ سنو، یہ ہے حضور کے غلاموں کی شان میں ایک شعر، یہ بابا مخدوم کی شان میں شعر ہے، یہ حاجی علی کی شان میں شعر ہے، یہ غوث پاک کی منقبت ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی منقبت ہے۔ کہتے ہیں ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی، یعنی کہ کہتے ہیں اس میں حیرانی کی بات کیا بھائی؟ یہاں آ کر بڑے بڑوں کے سر نیاز جھک جاتے ہیں ادب سے، تو کہتے ہیں اس میں حیرانی کی بات کیا بھائی؟
کہتے ہیں آگے جواب دیتے ہیں کہ خم گئے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا غیرانی ہے، ارے ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ کچھ ایسا ہے۔ کعبے کے بدر دجا پہ کروڑوں درود، تب کے شمس